وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبی المجتبى الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ سید الکل ختم الرسل ہادی انس و جاں سرور کون و مقام حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیتو و ثنا کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کی ڈالیاں نثار کرے کہ اللہم انا نسألک ان تصلی علی سیدنا مولانا محمد نبراسی الانبیاء و نیر الاولیاء و زبر کانی الاسفیاء و نور الثقلین و ضیاء الخافقین۔ کوئی قیومی و سلطان زمانی، کوئی مشکل کسائے دو جہانی، ضیافات جہاں دلے تنگ دارم، مدد کن یا مجدد الفسان۔ شعین للہ چو گدائے مستمن، المدد فاہم زی شاہ نقشبند۔ آج کی یہ پاکیزہ بزم سیدنا سرکار ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل جانشین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار غار یار مزار، سبحان اللہ، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پاکیزہ ماہ جسے دنیا جمادی الاخرى کے نام سے جانتی ہے، لیکن خادمان صدیق اکبر اس ماہ کو ماہ صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور الحمدللہ چند سال پہلے اس ماہ کو بنارس کی سرزمین سے سب سے پہلے خانقاہ آفاقیہ مجددیہ نے ماہ صدیق اکبر لکھا تھا، اور اس کا نتیجہ اس سال ملا ہے کہ دنیا کے ہر خطے سے اس سال ماہ صدیق اکبر لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے تو اپنے غیر بھی مجبور ہو کر کے اس ماہ کو اب ماہ صدیق اکبر لکھ رہے ہیں۔ بے شک جو نام جمادی الاخرى ہے وہ وہی ہوگا، ہم اسے مٹا نہیں سکتے، ہماری ہستی مٹ سکتی ہے، مگر ہم غلامان صدیق اکبر، خادمان صدیق اکبر اور عاشقان صدیق اکبر جو ہیں وہ عقیدت و محبت سے اس ماہ کو ماہ صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور ماہ صدیق اکبر کی یہ پہلی محفل صاحب خانہ کے مکان میں ہو رہی ہے، اور بڑی محفل 5 جنوری کو الحمدللہ رکھی جا رہی ہے، اور بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت کے پہلے مسلمان ہیں۔ امت سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امت میں سب سے پہلے مومن بھی آپ ہی ہیں، یعنی مسلمان ہونے کا شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اولیت، اور مومن ہونے میں بھی آپ کو اولیت حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام کے حیات طیبہ میں سب سے پہلے کوئی آپ کے مصلی کا وارث بنا تو وہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ غالباً 17 یا 18 وقت کی نماز نبی علیہ السلام کے حیات طیبہ میں جس نے مسجد نبوی کے اس محراب و منبر کے پاس مصلی نبی پر کھڑے ہو کر کے امامت کروائی، اس ذات کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو یوں ہوا، ہم لوگ جب حدیث شریف میں ہم لوگوں نے پڑھا تو بڑا تعجب ہوا کہ آقا علیہ السلام نے
تاکید کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ تم میں جب ابو بکر موجود ہو تو کوئی دوسرا امامت نہ کرے. اللہ اکبر. یعنی ایک حکم دے رہے ہیں. وہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک وقت نماز میں حضرت ابو بکر صدیق کے آنے میں دیری ہو گئی تو حضرت بلال حبشی سے لوگوں نے کہا کہ آپ اقامت کہیں، اور فاروق اعظم کو مصلی پر کھڑا کرا دیا گیا. لیکن جب ابو بکر صدیق آئے تو پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن آقا علیہ السلام نے آواز دے کر کے پوچھا کہ کیا تم میں ابو بکر موجود نہیں؟ آپ اللہ اکبر ذرا تعجب کریے کہ امامت پر کون ہے؟ عدل کا وہ شہنشاہ جسے فاروق اعظم کہتے ہیں، جس کے آنے سے کفر اور ایمان میں فرق ہوا. اسی لیے تو آپ کا لقب فاروق اعظم ہوا. نام تو عمر ہے لیکن فرق کرنے والا. فاروق سے مراد کیا ہے؟ فرق کرنے والا. اور اعظم یعنی سب سے بڑا فرق کرنے والا، یعنی کفر کو ایک طرف اور ایمان کو ایک طرف کر دینے والی ذات کا نام فاروق اعظم ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کے بعد یہ فرما دیا کہ جب تم میں ابو بکر موجود ہو تو کوئی مصلی پر کھڑا نہ ہو. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو اول مسلمان ہونے کا جو شرف ملا، آقا علیہ السلام کی نسبت سے آپ کو مومن ہونے کا جو امتیاز ملا، وہیں آپ کو سب سے پہلے وراثت نبی میں ظاہری زندگی میں امامت کا جو حق حاصل ہوا وہ کسی ایرے گہرے کا دیا ہوا نہیں تھا، بلکہ تاجدار انبیاء نے کہا کہ میں اپنی ظاہری زندگی میں ہی امامت کے مصلی پر کھڑا کر کے بتا دے رہا ہوں کہ میرے بعد جو تمہارا امام ہوگا وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق. کار ابو بکر صدیق کا احسان ہم سب پر ہے، چاہے وہ نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، کلندری ہو، مداری ہو، قبروی ہو، رفاعی ہو، اتاری ہو، رضوی ہو، وارسی ہو، قاسمی ہو، کوئی بھی سلسلے سے وہ وابستہ ہو، اس پر سب سے پہلا احسان نبی کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق. خود آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خلفائے راشدین میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ امت پر واجب ہے، کیا ہے؟ امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کا احسان مانے، اس کا شکر ادا کرے، اللہ اکبر، اور اس سے محبت کرے. جو ہے اب بتاؤ، آقا حکم دے رہے ہوں واجب کے درجے میں، اب ذرا بتاؤ ہم ان کا احسان کا بدلہ کیسے چکا سکتے ہیں؟ لیکن ہاں ہم کر کیا سکتے ہیں کہ ان کی یاد میں محفل سجا سکتے ہیں اور قرآن کی چند آیتیں یا چند سورتیں پڑھ کر کے ہم ان کی بارگاہ میں نظر کر کے اپنی ناقص غلامی کا طرف سے ایک خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں. ہم کیا احسان چکا سکتے ہیں؟ کوئی ہے؟ اور پھر یہ جان لو، میں بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس طرح آقا نے ارشاد فرمایا کہ جن جن کا مجھ پر احسان تھا، جن جن کا مجھ پر احسان تھا، میں نے ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. اللہ ان کے احسان کا بدلہ خود چکائے گا. اللہ اللہ اللہ. اب مجھے یہ کہہ لینے دیا جائے کہ جہاں تاجدار انبیاء نے کہا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اس میں عشرہ مبشرہ کے صحابی بھی ہیں، اس میں اہل بیت اطہار بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، اور صحابہ کی جماعتیں بھی موجود ہیں. یعنی آقا نے کہا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ایک واحد و یکتا ذات ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس کے احسان کا بدلہ خود عطا فرمائے گا، وہ بھی رب. اللہ اکبر. تو اسی لیے جو ابو بکر صدیق کے نام کی پاکیزہ محفل اپنے گھروں میں سجائے گا، وہ یقین کے ساتھ یہ فقیر کہتا ہے کہ اس کے اس مجلس اور محفل کے سجانے کا احسان کا بدلہ کوئی اور نہیں، خود تاجدار انبیاء دیں گے. دیں گے تاجدار انبیاء.
لیکن کس کے وسیلے سے ملے گا یہ بھی یاد رکھنا، وہ مولا علی کی ذات ہوگی۔ کس کی ذات ہوگی؟ مولا علی کی ذات ہوگی۔ یعنی آقا علیہ السلام جو احسان کا بدلہ دیں گے تو آپ اس سے انداز لگائیے کہ ہم بظاہر تھوڑے سے لوگ یہاں جمع ہیں، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہم لوگوں کو چن لیا، اور بنارس کی اس سرزمین کے اس خطے کے اس مکان والے کو چن لیا۔ بھائی کوئی بھی اپنے یہاں محفل کرا سکتا تھا، لیکن اس ماہ کی شروعات کی پہلی محفل الحمدللہ جو ہو رہی ہے، تو اب اس علاقے کے لوگ اپنی قسمت پر ناز کریں اور صاحب خانہ اپنی قسمت پر خوب رشک کرے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تمہیں چن لیا اور چن کر کے تمہارے گھر میں ابو بکر صدیق کا ذکر کروایا۔ جانتے ہو جب منقبت وغیرہ پڑھی جاتی ہے اور جب دل سے پڑھی جائے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور آج جو نعت و منقبت کا لطف ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، تو اس پر بھی اگر کسی کا احسان ہے تو یہ احسان عظیم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے، جنہوں نے مدح سرائی کر کے کتابوں میں اسے نسب کر کے بتا دیا، اور ایسا نسب کر دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص کتابوں کے پنوں سے اسے مٹا نہیں سکتا۔ سب کی مدح سرائی کی ہے، کہیں نبی کی شان میں نعت لکھی ہے تو صحابہ کی شان میں منقبت بھی لکھی ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ہم لوگ بھی پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر کی باتیں سن رہے ہوتے، چلا چلی بھوپال دلی کے چکر میں پھنسے ہوتے، اور ایمان کا خسارہ ہو گیا ہوتا اور پتہ بھی نہ چلتا۔ اس لیے یاد رکھو، اس دور میں ایک خطرناک فتنہ پھر بپا ہوا ہے۔ وہ ہم کیوں بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے کہ اب جتنے بد مذہب ہیں ان میں خاص طور سے جنہیں ہم دیوبندی کہتے ہیں، انہوں نے ایک خطرناک راستہ اختیار کیا۔ وہ کیا کہ اب وہ پیری مریدی کرنے لگے، کہیں قادری پیر بن کے، کہیں نقشبندی پیر بن کے، کہیں چشتی پیر بن گئے، اور جب مرید کر رہے ہیں تو انہیں سالانہ طور پہ جمع بھی کر رہے ہیں اور فاتحہ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی اب اس سے انداز لگاؤ کہ اب تک تو خانقاہیں جو محفوظ رہیں اب وہ بھی ان کے نشانے پر آ گئی۔ انہوں نے پہلے مدارسوں کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچایا، اب وہ خانقاہیں بنا بنا کر کے، پیری مریدی پر اتر کر کے، نیٹ پر اپنے ناموں کا سہارا لے کر اس پہ نسبتیں شامل کر کے وہ کیا کر رہے ہیں کہ آج ہمیں اور آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے مسلمانوں کتنا خطرناک دور آ گیا۔ ناموس رسالت پر سب سے پہلے اگر کسی نے پہرا دیا تو آپ نام بتائیے وہ کن کا نام ہے؟ سرکار صدیق اکبر کا۔ ناموس رسالت پر کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے خلافت کا دور تھا تو دو لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا، ایک مرد اور ایک عورت، دونوں کذاب ابن کذاب تھے۔ جو نہیں، عورت بھی نبوت کا دعویٰ، معاذ اللہ عورت تو نبی ہو ہی نہیں سکتی، اور ہمارے آپ کے نبی کے بعد صبح قیامت تک کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا، اس لیے دونوں کذاب ابن کذاب تھے۔ اور اس وقت جس نے پہرا دیا ناموس رسالت پر اس کا نام ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس دور میں ناموس رسالت پر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے خادم حسین رضوی سے وہ کام کیا کہ جن کا احسان امت مسلمہ کیسے بھول سکتی ہے، اور آج ہر انسان کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کا نام سے اندازہ لگاؤ۔ وہ سرکار صدیق اکبر، ذرا سوچو مسلمانوں کہ قرآن کہہ رہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ غم نہ کرو ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ہم کب کہا جاتا ہے؟ جب ایک سے زائد لوگ ہوں، ایک سے زائد لوگ۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ دوسرا کون تھا؟ ابو بکر صدیق، اور ان دونوں کے ساتھ تیسرا کون تھا؟ اللہ۔ ان دونوں کے ساتھ کون تھا؟ کیونکہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
سرکار ابو بکر صدیق ہجرت کی رات کا انتظار کرتے رہے. غالباً آقا علیہ السلام نے انہیں 6 مہینہ پہلے یہ بات بتائی تھی کہ ہجرت کی رات میں جب اپنے گھر سے نکلوں گا اور خانہ کعبہ کا طواف کر لوں گا تو میں تمہارے گھر آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے کر ہجرت کروں گا. اب یہ اور کوئی نہیں جانتا، صرف رازدار مصطفیٰ جانتا. تو اس رات سے ہجرت کی رات تک ابو بکر صدیق کبھی سوئے نہیں کہ آقا علیہ السلام نہ جانے کب ہمارے دروازے پر آئے اور میری آنکھ لگ جائے اور دروازہ کھولنے میں کچھ تاخیر ہو جائے. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ تیار رہے، ہجرت کا سامان باندھ کر کے. جس تاریخ سے آپ کو پتا چلا ہجرت کا سامان باندھ لیا اور ایک اونٹنی کو کھلا پلا کر کے خوب فربا تیار کر کے رکھا کہ ہمیں اسی اونٹنی پر سوار ہو کر کے جانا ہے. اور جب وہ گھڑی آئی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے نکلے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور ودا لیتے ہوئے جب ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچے اور دروازے کی کنڈی پر ابھی ہاتھ ہی رکھا تھا کہ اندر سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، دروازہ کھولتا ہوں. ہم آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بھیا دروازہ کھولو، لیکن وہاں ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، دروازہ کھولتا ہوں. اور فوراً دروازہ کھول دیا. آقا علیہ السلام کو اندر لے گئے اور اندر لے جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم سوئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، جس وقت آپ نے مجھے ہجرت کی بات کہی تھی اس تاریخ سے ابو بکر آج تک سویا ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ میں نے سوچا کہ کہیں میری آنکھ لگ جائے اور آپ میرے دروازے پر آئیں اور دروازہ کھٹکھٹائے اور مجھے کھولنے میں دیری ہو جائے تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میرے آقا باہر کھڑے ہوں اور غلام بستر پر سو. عشق دیکھیے، عشق مصطفیٰ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جب چلے اونٹ پر سوار ہو کر کے اور غار کے کنارے جب نیچے پہاڑ کے پاس آئے تو آپ نے پہلے انتظام کر رکھا تھا اونٹ کو فلاں جگہ لے جا کر کے باندھ دیا جائے اور آقا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں. آقا نے یہ نہیں کہا کہ کس لیے، فوراً آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کے کاندھے پر سوار ہو گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق جب غار سے کچھ قریب پہنچے تو آپ نے دایاں بائیں پیر کی طرف کر دیا، بایاں دائیں پیر کی طرف ایسے اٹھا کر کے اور پنجوں کی بل چلنے لگے. اب آقا نے پوچھا کہ ابو بکر اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں پاؤں رکھ کر چلوں اور کوئی تجربے کار ہمارے پیچھے بھی آ رہا ہو دشمنوں کے ساتھ اور وہ یہ پتا لگا لے کہ انسان اپنے قدموں سے ادھر گیا ہے. اور جب وہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھتے تو نشان کو مٹاتے جاتے تھے. پوچھا اس لیے نشان مٹا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ انسان کے پاؤں کے نشان ہے یا کسی جنگلی جانور کے پاؤں کے نشان ہے. اللہ غار کے پاس لے گئے، آپ کو کاندھے سے اتارا. جب آپ جائیں گے نا غار دیکھیں گے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. نیچے سے پہاڑ پر لے کر کسی کو چڑھنا، دیکھو انسان کو لے کر چڑھے تو کچھ بات ہضم ہو جاتی ہے. انسان کو لے کر چڑھے تو کچھ بات ہضم ہو جاتی ہے، لیکن نبی کو لے کر چڑھے، نبی کے ساتھ رسول اور ایسا رسول جو رسول اعظم، ایسا نبی جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو زمین پر، یعنی خاتم النبیین ہو، یعنی نبوت کا بوجھ اٹھا کون سکتا ہے؟ اب یہ دیکھو نبوت کا بوجھ
کون اٹھا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر پہلے خود گئے، صاف صفائی کیا، اندر داخل ہوئے، پھر آقا علیہ السلام کو اندر بلایا تو یہاں مجھے کہہ لینے دیا جائے، یہ عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ ایک مرتبہ جب فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے اندر تمام بتوں کو آقا نے اپنے چھڑی مبارک سے گرا دیا تھا، ایک بڑا والا بت رہ گیا تھا جس کی گردن تک بظاہر چھڑی نہ پہنچ پائی۔ آقا چاہتے تو اپنا ہاتھ دراز کر دیتے، کوئی محتاج توڑی تھے، کوئی مختار جو ہو وہ محتاج کہاں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ وہ چاہتے، لیکن وہاں کچھ مقصد تھا۔ آپ نے مولا علی سے کہا کہ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، تو مولا علی نے اعتراض کیا، عقیدت میں آ کر، محبت میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں۔ آقا نے کیا فرمایا کہ اے علی تم بار نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے باپ دادا کی کتابیں نہیں کہہ رہی، خود تاجدار انبیاء کہہ رہے ہیں کہ اے علی تم بار نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے اور تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ یعنی نبوت کے کاندھے پر ولایت ہو سکتی ہے مگر ولایت کے کاندھے پر نبوت نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کے کاندھے پر آقا نہیں، آقا کے کاندھے پر مولا علی سوار ہو کر کے بڑے والے بت کو گرا دیا۔ اس سے انداز لگا لو کہ یہاں اس سے کہہ رہے ہیں جس کے لیے آپ نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ اور شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ سے ہو کر جانا پڑے گا۔ کوئی چاہے علی کو چھوڑ کر نبی تک پہنچے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بن علی سے ملے، نبی کے پاس جانے کے لیے تم نبی کے پاس جا کر لوٹو گے تو نبی سے ایک ملاقات کہلائے گی، لیکن علی سے 2 ملاقات کہلائے گی۔ اس لیے دروازے سے جاؤ گے بھی اور دروازے سے آؤ گے بھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے 2 بار علی سے ملنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مت سوچو کہ ہم علی کو چھوڑ کر پہنچ جائیں گے۔ علی علی ہیں، علی علی ہیں، علی ہیں، بے شک۔ جن کی شان و مرتبت ہمارے طریقت کے امام و پیشوا سرکار امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا ان سے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا۔ آپ نے لکھا ہے کہ مولا علی کی شان وہ ہے کہ فیضان ولایت کے آپ تاجدار ہے، اس امت میں ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھی جتنے ولی ان کے امت میں ہوئے ہیں وہ مولا علی کے فیض سے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بن مولا علی کے فیض کے کوئی ولی نہیں بن دوسرے سکتا، امت میں بھی نہیں بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان کس نے بیان کی؟ امام ربانی مجدد الفانی، بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں 300-350 سال بعد اسے نقل فرمایا۔ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مسلک مجدد الفسانی ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے حق اور سچ بتا کر کے احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ یہ تو نگر نگر ڈگر ڈگر چلا چلی بھوپال دلی والے پتہ نہیں کیا کیا پیش کرتے اور ہم لوگ تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو آپ دیکھو، ایک تو یہ بات دیکھو، پھر دوسری چیز دیکھو، غار کے اندر جب سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی میں ڈس لیا تو آقا علیہ السلام نے آپ کی ایڑی میں اپنا لعاب دہن لگا دیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا، درد جاتا رہا۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ آئی تھی نا، پڑھا ہے، روایت سنا ہے، تقریروں میں سنا ہوگا۔ آقا نے فرمایا تھا کہ کل صبح میں اسے علم دوں گا جو فاتح خیبر ہو، خیبر کا قلعہ جو فتح ہو کل اسی کے ہاتھ میں دوں گا۔ تو سب لوگ آئے، کون نہیں آیا؟
حضرت مولا علی نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کہ آپ کی آنکھ آئی تھی. آئی تھی، تکلیف تھی بظاہر انسانی جو فطرتاً ہوتی ہے. عقل اسلام نے مولا علی کو بلوایا اور پوچھا تو آپ نے بتایا تو اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھ مبارک میں لگا دیا. سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب سے لعاب دہن میری آنکھ میں آقا نے لگایا، میری آنکھوں کی روشنی کا عالم یہ ہو گیا کہ اندھیری رات میں بھی اگر چیٹی چلے تو میں اسے دیکھ لوں. سبحان اللہ. اللہ. تو اب یہاں پھر کہہ لینے دیا جائے عقیدت و محبت سے کہ مولا علی کی نظروں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، مولا علی کے نظروں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہیں ابو بکر کے قدم کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان وہ ابو بکر صدیق. آپ اس سے اندازہ لگائیے. اللہ اکبر. لعاب دہن ایڑی میں لگانا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ آقا علیہ السلام کے لعاب میں کون سا ایسا معجزہ تھا. ہم اپنا لعاب دہن اپنے بیٹے کو لگائے تو 2 چٹا مار دے گا، کہے پاگل ہو گئے، اپنا ہمارے منہ میں ڈال رہے ہو، ہمارے اس میں ڈال رہے ہو. کوئی ہمارے نبی کی برابری کر سکتا ہے؟ نہیں. کھارے کنویں میں ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے، ہڈیوں ٹوٹی ہڈیوں پر لگا دے تو ہڈی جڑ جائے، آنکھوں میں لگا دے تو آنکھ کی بینائی واپس آ جائے. ارے جو نبی پہلے گزرے ہیں کوئی ایک معجزہ لایا، کوئی 2 لایا، کوئی 3 لایا، کوئی 4 لایا، ارے کوئی 10 لایا، کوئی صحیفے لایا، کوئی کتابیں لایا، پر ہمارا نبی جو آیا وہ 1-2 معجزے نہیں لایا. اس کے معجزے کا عالم تو یہ ہے کہ نہ ہمیں ابتدا کا عالم ہے نہ ہمیں انتہا کا. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. امام اعظم زندہ باد. مسلک مجدد اعظم زندہ باد. مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. زندہ باد. تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلسلے عالیہ، صدیقیہ، طیفوریہ، خواجگانیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، سبحان اللہ. معصومیہ، سبحان اللہ. رضویہ، آفاقیہ کے امام ہیں. سبحان تو میں نے سلسلوں کے نام جوڑا ہے نا. سلسلے نقشبندیہ کے جو سالار ہیں، امام ہیں طریقت کے، روحانیت کے، حقیقت کے، معرفت کے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. تو ابو بکر صدیق نبیوں سے کم تر، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ. یہ ابو بکر صدیق کی ذات. نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، پہلا مسلمان، پہلا خلیفہ، پہلا مومن، پہلا متقی، پہلا مفتی. دنیا کا سب سے پہلا مفتی کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. اور طریقت اور روحانیت کا بھی کوئی پہلا امام ہے تو ابو بکر صدیق ہے. مسلے کا کوئی امام ہے تو ابو بکر صدیق ہے. خلافت کا کوئی امام ہے ابو بکر صدیق ہے. وراثت نبوت کے کوئی امام ہے تو ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کی ذات اللہ. سرکار صدیق اکبر سے بے پناہ محبت کرو. اب اس کا یہ معنی نہیں کہ ابو بکر صدیق سے محبت کرو اور مولا علی کی طرف تاکو بھی نہیں. استغفر اللہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ جنت میری ہے. کیا ہے؟ جنت میری ہے. جنت میں جانے کا سند میرا علی دے گا. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کی ہے؟ ہمارے آپ کے نبی کی. اور جنت میں جانے کی سند کون دے گا؟ مولا علی. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دیں گے. اب جیسے ہی پتا چلا حضرت ابو بکر صدیق مارے مسرت میں اور جھومتے ہوئے جو ہے مولا علی کے پاس پہنچے. کہا میرے بھائی میرا بھی خیال رکھنا. سبحان اللہ. میرے بھائی میرا بھی خیال رکھنا. مولا علی نے مسکرا کر پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا آقا نے ارشاد فرمایا جنت میری ہے، جنت میں جانے کی سند علی دے گا تو میرا خیال رکھنا. مولا علی نے کہا میرے بھائی ابو بکر ٹھہر جاؤ، مجھ سے بھی آقا نے کچھ فرمایا. تو فرمایا کیا؟ کہا آگے کی سنتے جاؤ. آقا نے مجھ سے کہا تھا علی
जन्नत की सनद उसे देना अली, जन्नत की सनद उसे देना अली, जन्नत की सनद उसे देना जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हो। तो जब सिद्दीक अकबर की मोहब्बत निकल जाए तो टिकट कैंसिल हो जाए, और अली की मोहब्बत निकल जाए तो जन्नत कैंसिल हो जाए। गई ना कैंसिल? अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत निकले तो टिकट कैंसिल हो गया, और अली की मोहब्बत निकले तो जन्नत कैंसिल हो गया। अब जरा उनसे पूछो जो गुस्ताखे अबू बकर बन रहे हैं, जरा उनसे पूछो जो गुस्ताखे अली बन रहे हैं, तो वही वह धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, सिवाय जहन्नम में जाने के कोई दूसरा रास्ता नहीं, तुम्हारे पास नहीं है। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो कुछ अता फरमाया था, अल्लाह ने जो कुछ मुझे जो कुछ सीना बसीना अता फरमाया था, मैंने सीना बसीना अबू बकर को अता कर दिया। मैंने सीना बसीना अबू बकर को अता कर दिया। अब अगर आज का कोई कम पढ़ा लिखा मौलवी सिलसिले नक्शबंदिया को नहर बताए, कहे कि ये सिलसिला तो नहर है, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, ए मेरे फाजिल दोस्त, जरा मुझे ये तो बता, आका का सीना नहर था कि बहर था? पहले ये तो बता दे, क्योंकि मेरा तो यकीन ये है कि दुनिया में 7 समुद्र हो सकते हैं। भाई 7 समुद्र की बात किताबों के जरिए हम पढ़ते हैं, लेकिन मेरे नबी के सीने में कितने बहर हैं इसका अंदाजा तो मुझे नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं है। और आका इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह ने सीना बसीना मुझे जो कुछ अता किया था, जो कुछ अता किया था, वो सब मैंने अबू बकर को अता कर दिया। फिर इस तरह किसी सिलसिले से बुग़्ज़ किना नहीं। सरकार गौसे आजम के सिलसिले कादरिया के कमालात अलग, उसके फैजान, उसके मंजिल, उसकी रंग और बू, उसका अंदाजा तो अल्लाह वाले कर सकते हैं। न हम किसी सिलसिले की बुराई कर सकते हैं, न हम किसी की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, इसलिए कि ये जितने सिलसिले के इमाम हैं सब हमारे सरताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो इसलिए भी ज्यादा खुशनसीब हैं कि जिस मुर्शिद के हाथ पर मैं बिका, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमारे एक पीर भाई ये भी बैठे हुए हैं, हमारे एक पीर भाई ये भी बैठे हुए हैं, तो मेरे हजरत के मुरीद हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, एक कामिल पीर, मर्द कलंदर, मर्द हक, और उसकी निस्बत भी सिद्दीकिया रूहानियत के तौर पर और नस्बी एतबार से भी सिद्दीक अकबर की औलाद। यानी हमारे जो मुर्शिद थे हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी, आप नस्बी तौर पर भी सिद्दीक अकबर की औलाद थे और रूहानियत में भी आप सरकार सिद्दीक अकबर की औलाद। डबल फायदा है। और जिसका आज जिक्र हो रहा है वो भी सरकार सिद्दीक अकबर से। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार सिद्दीक अकबर के फैज व करम का क्या मामला है। मैंने तो बहुत करीब से आपका फैजान देखा अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई मैं अपनी अफजलियत या बरतरत होने के कि अपने कमालात के बिना पर नहीं बता रहे हैं, बल्कि मुझे तो कभी कभी मैं रात में जब कभी सोचता हूँ तन्हाई में कि जब मुझ जैसे नाकारों को, मुझ जैसे कमीनों को सरकार सिद्दीक अकबर ने इतना नवाजा, तो जब अल्लाह वालों की जाते जाती होंगे तो उन पर कितना करम होता होगा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि फैजान सर चढ़ कर बोलता है, फैजान सर चढ़ कर बोलता है। जब ज़कात के मुनकिर हुए खिलाफत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, तो उसके खिलाफ सबसे पहले तलवार किसने उठाई? अबू बकर सिद्दीक की जात है। हम लोग तारीख में पढ़ते हैं कि एक सहाबी थे, उन्होंने बाद में ज़कात का इनकार कर दिया, वो भी सहाबी। तो इस बात की गारंटी इस दौर में नहीं
غلطی نہیں کر سکتا، پیر ہے تو غلطی نہیں کر سکتا، عالم و فاضل ہے، مفتی ہے تو غلطی نہیں کر سکتا، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب اس وقت کے پروردگاروں کا حال یہ تھا، ہم تو ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، انکار کیا زکوٰۃ کا۔ ابو بکر صدیق نے نیام سے تلوار باہر نکال لی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، آپ کے قدم ناز کو فاروق اعظم نے پکڑ لیا، کہا خلیفہ رسول یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے تلوار اٹھنے کی وجہ سے ہزاروں تلواریں اٹھ جائیں گی، نہ جانے کتنے قتل ہو جائیں گے۔ سرکار صدیق اکبر کتنے نرم تھے یہ تو بتاؤ، ہمیشہ نرمی کی بات کرتے تھے، لیکن جب شریعت پر آ گئی تو ساری نرمی، سارا جمال جلال میں بدل گیا۔ کہا فاروق اعظم سے کہ سنو، میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنے جا رہا ہوں، میں گستاخ رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں، زکوٰۃ کے منکر کا قتل کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم ہمیں اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ منکر ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ فاروق اعظم نے آپ کے قدم ناز کو چھوڑا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اس سے کہ وہ ابو بکر صدیق جب پوچھا جاتا تھا تو کہتے حضور نرمی سے پیش آئیے، اور آج شریعت کی جب بات آ گئی تو آپ نے کوئی 20 سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں رہا جو گنوایا، اور فوراً شریعت کی محافظت کے لیے کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ سے منکر کے لیے۔ وہ ابو بکر صدیق کی نسبت، ان کا فیضان جو فیضان نبوت کے آپ تاجدار ہیں الحمدللہ، آج سلسلہ عالیہ صدیقیہ نقشبندیہ مجدیہ میں کے ذریعے تمام عالم دنیا میں عام ہے، لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں جو فیضان ہے وہ ابو بکر صدیق کا فیضان ہے الحمدللہ۔ آپ لوگ جس سلسلے میں مرید ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سلسلے میں جو رنگ اور بو رکھا ہے وہ انسانوں کے دلوں کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے۔ کسی کی ہمت کچھ ہے، کسی کی طاقت کچھ ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے۔ ایسے سمجھو کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس ہر سلسلے کی اجازت و خلافت تھی، لیکن آپ پر جو رنگ غالب تھا وہ سلسلہ قادریہ کا رنگ غالب تھا، آپ نے سلسلہ قادریہ کو فروغ دیا۔ سرکار وارث پاک پر چشتیہ رنگ غالب ہوا، آپ نے چشتیہ کو فروغ دیا۔ سرکار مجدد الفسانی ہر سلسلے کے امام تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پر جو رنگ چڑھا وہ نقشبندی رنگ چڑھا، آپ نے نقشبندیت کو فروغ دیا۔ ہر دور میں ہر انسان کی طبیعت کے مطابق جیسے کہ اللہ نے حصہ رکھا ہے وہ اس حصے کو پاتا ہے، اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اسی کو عام کرتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت مرید ہونے گئے تھے علامہ فضل رحمہ محدث گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے، آپ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے امام تھے۔ آپ کا تو حال یہ تھا ہندوستان کے سرزمین پر ایک واحد مثال ہے، لوگ بیان نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت فضل رحمہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واحد مثال ملتا ہے کہ آپ کسی کو مرید نہیں کرتے تھے، اگر کوئی آپ کے پاس مرید ہونے آتا تو آپ کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ مولانا صاحب میں مرید کر لوں، آپ مراقبہ کرتے تھے، اور مراقبے میں براہ راست آقا علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ میں اسے مرید کر لوں؟ آقا فرماتے کہ ہاں تو آپ مرید کر لیتے، آقا کہتے نہ تو اسے چھوڑ دیتے۔ آپ پہلے ایسے محدث اور مفتی ہوئے جنہوں کے پاس کوئی حدیث کی سند لینے جاتا اور آپ سے پوچھتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ حسن ہے، تو آپ کسی سے پوچھتے نہیں، کسی کتاب کو نہیں اٹھاتے، پھر اپنا
دل آقا کی قدموں میں جھکا دیتے اور آقا سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ حدیث صحیح ہے؟ آقا فرماتے ہاں، تو آپ فرماتے یہ حدیث صحیح ہے۔ سبحان اللہ آپ آقا سے پوچھ کر فتوا دیتے تھے۔ آپ جائیے گنج مراد آباد، ہردوئی ڈسٹرکٹ شاید غالباً لگتا ہے، وہاں آپ جائیے، آپ کے مزار شریف ہے۔ اور یہی نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چاند مجھ سے ہر ماہ ملنے آتا تھا۔ کیا کرنے آتا تھا؟ ملنے آتا اور مجھے بتا دیتا تھا کہ اس ماہ 29 کا رہوں گا کہ 30 کا رہوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب وہاں کیوں گئے تھے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کے جو دادا تھے حضور محمد رضا علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ دادا نقشبندی تھے۔ کس کے خلیفہ تھے؟ فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ تو آپ وہاں گئے تو آپ نے کہا حضور میں مرید ہونے آیا ہوں۔ سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور میں تو آپ ہی کے پاس مرید ہونے آیا ہوں۔ تو کہا نہیں، تمہارا حصہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر تو کہا حضور میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، کہاں پر تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، میں ہی تو کہہ رہا ہوں۔ تو کہا حضور کہاں جاؤں؟ آنکھ بند کیا اور پھر فرما دیا آنکھ کھول کر کے کہ احمد رضا محررہ مطہرہ چلے جاؤ، سبحان اللہ تمہارا حصہ وہاں ہے۔ تو ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور یہی اللہ والوں کی شان ہے۔ یہ مت کہو کہ یہ ان کا مرید تھا تو بھیا یہاں طالب ہو جاؤ۔ ارے بھیا تمہیں کیا ضرورت ہے اسے طالب کرانے کی؟ اس کا دل پٹے گا تو طالب ہو جائے گا، یا اس کے پیر میں کوئی کمی ہو، یا اس کا پیر وصال کر گیا ہو، یا اس کا پیر تعلیم نہ فرما دے پاتا ہو، تب تو کہو گے نا طالب ہو جاؤ۔ تو آج کل حالات ہے۔ تو آپ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی باتوں کو آپ نے سنا، اور یہ آخری بات میں کہہ کر رخصت ہوں گا، پھر کل شریف ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز ہم سب اپنے اپنے گھر جائیں گے۔ دعا خانی کے بعد آقا علیہ السلام ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ بستر رسالت پر لیٹے تھے۔ اچانک ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے آقا علیہ السلام سے سوال دراز کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کی نیکی آسمان میں ستاروں کے برابر ہو؟ اللہ اکبر تو آقا علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو ماں عائشہ دل خوش ہو رہی تھی کہ نام تو میرے ابا حضور کا آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا میرا عمر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ غمگین ہو گئی کہ ارے ہر چیز میں تو آگے میرے ابا حضور کی، آج نیکیوں میں ابا حضور پیچھے ہو گئے۔ آقا سمجھ گئے دلوں کا حال جانا۔ سبحان اللہ کہا عائشہ غمگین نہ ہو، تم نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکی ان ستاروں کے مانند ہو، تو میں نے وہ بتا دیا۔ اور رہی بات تیرے ابا کی تو سن لے، سارے امت کی نیکی ایک طرف، میرے ابو بکر کے ہجرت کی رات کی ایک نیکی ایک طرف، تب بھی وزنی ابو بکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ سرکار ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہجرت کے رات کی ایک طرف، اور امت حضرت فاروق اعظم سے لے کر کے صبح قیامت تک کی نیک امت کو ایک طرف کر کے ان کی نیکیوں کو جمع کر کے رکھا جائے گا۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں آیا ہے جب رب ذوالجلال والاکرام میسر میں چاہو جلال میں ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک لوگ جمع ہو کر کے کہیں گے چلو چلو آقا کے پاس چلتے ہیں جو حبیب اللہ ہے، وہی اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اور جب آقا کے پاس جائیں گے تو آقا جب سجدہ کریں گے تو سر اٹھانے کے لیے حکم ہوگا، اے میرے حبیب سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔
دکھائیں گے تو پوچھیں گے کہ کیا بات ہے. کہا اے اللہ میں کچھ تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اب بھی رب جلال میں ہے. کہا کیا پیش کرنا چاہتا ہے؟ ابو بکر کے نامہ اعمال کو پیش کر دیں گے. خدا کی جو نظر پڑے گی تو جلال ختم ہو جائے گا اور جمال پورے جوش پر ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق کے نیکیوں میں اعمال کا یاد سے اندازہ لگا اللہ وہ ابو بکر سے. اللہ اللہ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم امت محمدیہ بھی ہو, خاتم النبیین کے امتی بھی ہو, صدیق اکبر کے چاہنے والے بھی ہو. اور جو ان کی نسبت میں آیا اس کی تو بابا اس کی بات ہی کچھ نرالی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین.